ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں گفتگو کرنی ہے انصاف کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، اسٹوڈیوز میں دو معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں. تعارف کرواتا چلوں، مولانا نعمان فاروقی صاحب عالمدین ہیں اور ہمارے مستقل ساتھی بھی ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ جی الحمدللہ. آج ماشاءاللہ سوٹ کے ساتھ جو آپ کی ٹوپی ہے اس کا رنگ بڑا یونیک ہے، پرپل کلر میں. تو آج کیا طبیعت میں کچھ رنگینی ہے ان کی پھلکی سی؟ بس یہ ذوق کوئی ماشاءاللہ بڑوں سے اچھا چلا ذوق آ ہے. رہا ہے. اچھا چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. ان کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، پروفیسر محمد یحییٰ صاحب عالمدین ہیں اور قداور شخصیت ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طبیعت بخیر ہے سر آپ کی؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ڈیفینیٹلی گفتگو کا آغاز کروں گا، لیکن آغاز میں چند سطریں ذرا گوش گزار کرنی ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد صفات میں سے ایک صفت انصاف ہے. قرآن کریم میں انصاف کرنے کا حکم موجود ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو انسان جتنا برا کرے گا اسے اتنی ہی سزا ملے گی، جو نیکی کرتا ہے اسے کئی گنا عطا کیا جا سکتا ہے، لیکن جو برا کرے گا اس کا جواب اتنا ہی ہے. قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انصاف اللہ کی خاص صفات میں سے ایک ہے، اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو شعبہ انصاف سے وابستہ ہیں. انہیں اللہ نے ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ وہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور جو انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف بھی کریں ان کی عظمت کو سلام ہے. ان خوش قسمت لوگوں کی اللہ کے ہاں کیا پسندیدگی ہوگی جو خالق کائنات کی اس عظیم صفت کی اصل روح پر عمل کرتے ہوئے انسانوں کو انصاف فراہم کر رہے ہیں. یقیناً وہ لوگ دنیا اور آخرت میں اچھے جگہ پر پہنچ جائیں گے. گفتگو کرنے کے لیے میں پہلے سر کی جانب آؤں گا. سر، معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں ان کے لیے امتیازی جو رویے ہیں یہ کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میرا ٹاپک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے ساری یہ دنیا جو ہے اس کو ان کی اولاد سے بھر دیا. ماں بھی وہی اور باپ بھی وہی. اس لیے جتنا بھی بعد میں تفریق شروع ہوئی، کچھ لوگوں نے تکبر کی وجہ سے یہ دعوے کیے کہ ہم بہتر ہیں دوسروں سے، ہمارا رنگ یوں ہے، ہمارا رویہ یوں ہے، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں، ہمارے ساتھ ماننے والے لوگوں کا مجمع ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں مصنوعی ہیں، اور ان کی وجہ سے کسی کا درجہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. اللہ نے واضح کر دیا کہ کسی کے مقام کی بلندی جو ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے بالکل نہیں، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے عزت والا ہوگا ہی وہی جو سب سے زیادہ اللہ کا تقوی جس کے اندر ہوگا. اور تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ حسن سلوک سب سے، اللہ کی ساری مخلوق سے، اور خاص طور پہ انسانوں میں آپس میں. تقوی تو ہے ہی یہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سب کو پیدا فرمایا، ایک ماں باپ کی اولاد بنایا، اسی طرح سے سب کا درجہ بھی بلند ہے. اسلام میں یہ بنیادی بات ہے، ہر چیز میں انصاف اور عدل بنیاد ہے، ہر چیز میں. اب دیکھیے، اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے علاوہ اور کسی غرض سے پیدا نہیں کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. یہاں ایک بات میں ضمناً وضاحت کر دوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ جناب یہ کھانے پینے کی چیزوں میں لذتیں ہیں، یہ پیسوں میں لذتیں ہیں، اچھے کپڑے پہننے میں لذتیں ہیں. حقیقت یہ ہے
کہ سب سے عظیم ترین لذت جو انسان کو مہیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو راستے ہوتے تھے تو وہی راستہ اختیار کرتے تھے جو سب سے آسان ہوتا۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ یہ ضمنی بات میں کر دوں، وجہ یہ تھی کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو آپ آئے ہیں اس لیے کہ آپ کی پیروی کی جائے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی پیروی سب کر سکیں، ایسا نہ ہو کہ ایسا کام وہ اپنی سنت کے طور پہ چھوڑ جائیں جو کچھ لوگ کر سکتے ہیں اور کچھ نہ کر سکتے ہیں، سب کے لیے آسان ہو، اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ساری آدم کی اولاد جنت میں جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشن ہے۔ اب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم والی بات بھی سامنے رکھیں اور یہ بھی سامنے رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ ہے، اور حضرت عائشہ کا یہ فرمان کہ وہ سب سے آسان راستہ چنتے تھے۔ تو آسان راستہ جو تھا ان کے لیے، وہ ایک مثال اور دیتا جاؤں میں یہاں آسان راستے کی، کہ ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ رات کو یار سو جانا جو ہے نا، یہ سارا دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور تازہ دم ہو جاتا ہے آدمی، دوسرے دن کے کاموں کے لیے فریش ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں راستے آپ کے پاس موجود تھے، بستر پہ رات گزارنے کا بھی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کا، رکوع کا، سجود کا، یہ راستہ بھی تھا۔ تو آپ نے آسان کس کو سمجھا؟ عبادت کو، اور اس میں لذتیں بھی اتنی ہیں، اس قدر ہیں، اور اس میں برکتیں بھی اتنی اور اس قدر ہیں کہ کوئی شمار نہیں ہے ان کا۔ یہ تو ہم مادہ پرستی میں پڑ گئے تو ہمیں دنیا کی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، حقیقت یہی ہے کہ جو لطف اور لذت اس بات میں ہے کہ ہم اپنے مالک حقیقی کے سامنے کھڑے ہیں اور اس سے بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اسے مخاطب ہوں، اسی سے بات کر رہے ہوں، اسی کی تعریف کر رہے ہوں، اس کا شکر ادا کر رہے ہوں، اسی سے مانگ رہے ہوں۔ جی، اور انصاف کا معاملہ بھی ہے، صحیح ہے، اور انصاف بھی یہ سب اس کو کر سکتے ہیں۔ جی، دیکھیں نا، یہ اب سب کے لیے آسان ہے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہی کرتے تھے، اب یہ کون نہیں کر سکتا؟ سب کے لیے یہ طریقہ موجود ہے، اور صحابہ یہی کچھ کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عمر کے حوالے سے، عبداللہ بن عمر کے حوالے سے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو۔ تو جب وہ آئے تو آپ نے ان کو کہا کہ رات کو اٹھا کرو اور اللہ کی عبادت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ سارے مسائل کا حل تو اللہ سے مانگنا ہی ہے نا۔ جی جی جی، کوئی سا مسئلہ ہو، دنیا کا ہو، اصل تو مسئلے آخرت کے ہیں۔ دنیا کی تو زندگی مختصر ہے، پتہ بھی ہے، یقینی سب کو کہ چلے جانا ہے، اور تھوڑی سی فاصلے پہ آئی ہے موت، کتنے کچھ سال ہی ہے نا، جی جی، کتنی لمبی ہو سکتی ہے، عارضی زندگی بالکل۔ اور اس کے بعد جب جانا ہے تو آگے کا جو سارا ہے ابد الآباد تک کا کام، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے، یہاں کیا کیا، یہاں ہم نے آگے کے لیے کیا بنایا ہے، کیا بھیجا ہے، یہ ہے اصل شے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر سب سے خوبصورت بات تو یہی ہے نا، یہ رات کو کھڑے ہو کے اللہ سے قیام بھی کرے، رکوع بھی کرے، سجود بھی کرے، اور خوبصورت ترین دعا جو سکھائی فاتحہ میں، ساری فاتحہ خوبصورت ہے، الحمدللہ رب العالمین، سارے شکر اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین، عالمین کا رب ہے، پروردگار ہے۔ عالمین کا کیا مطلب ہے؟ دو معنی ہیں کہ وہ عالم مخلوقات کا کون سا حصہ ہے، عالم انسانیت میں سے ہے، عالم جنات میں سے ہے وغیرہ، اور پھر یہ نہیں ہے صرف، بلکہ کس حالت میں ہے وہ، جس حالت میں بھی کوئی اس کی مخلوق ہے وہ سب کو پالتا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اس یہاں سے شروع ہوا، اور جو مانگا کیا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ صراط مستقیم پہ آپ چلیں تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ آپ دیکھ لیں نا، ابو جہل آتا ہے وہاں سے مکہ سے اور بڑے نعرے لگاتا ہوا آتا ہے کہ آپ ختم کر دیں گے ہم ان کو، اور ہم یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور بڑے اکڑ پکڑ سے آتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے یہاں کے
کہ وہ لوگ جن کے بارے میں اس کو پتہ تھا نہ ان کے پاس اسلحہ پورا ہے، نہ کھانے پینے کو پورا ہے، نہ سواریاں پوری ہیں، نہ زرعیں اور خود ہیں پورے، تھوڑے سے ہی ہیں، باقی تو ایسے ہی ہیں، تو ان کو تو اب ختم کر دیں گے، بڑے یقین سے آیا تھا وہ. لیکن اللہ نے کیا کیا کہ اس کو اس تکبر کی یہ سزا دی کہ انصار قریشی بھی نہیں جن کو وہ گھٹیا سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے مخلوق ہے ساری، آدم کی اولاد ہے، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے، ہم تو قریشی سارے عرب سب سے افضل اور عربوں میں قریش سب سے افضل. اچھا تو وہ آ کے وہاں اللہ نے پھر اس کی تذلیل یہ کی کہ انصار کے 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں تک خوار ہو کے قتل ہوا، اور خود بھی پہنا ہوا تھا، زرہ بھی پہنی ہوئی تھی. ان بچوں نے تلوار کا وار کیا تو اللہ نے یہ اثر رکھا کہ وہ دونوں چیزیں کٹ گئیں اور ختم ہو گیا. میں نعمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہم چونکہ انصاف کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. جو ہیٹ سپیچ ہے، نفرت آمیز اور حقارت آمیز ایک دوسرے کے لیے، جو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس سے انتشار بہت پھیل رہا ہے. ایک تو یہ انتشار کا باعث بنتی ہے، سیکنڈلی اس سے بچنے کے لیے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اگر ہم دیکھیں اسلام کی تعلیمات میں تو عدل کے لفظ آتے ہیں. جی. عدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے. جی. تو اس کی ضد جو ہے وہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ہر ایک کو اس کا مقام دیں، اس کے لہجے میں اور اسی انداز سے، اچھے انداز سے گفتگو کریں، تو یہ حق ہے مسلم معاشرے کا، بڑوں کا. جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہم میں سے بڑوں کی قدر نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا. یعنی یہ آپ نے ایک عدل کے نظام پر مبنی ایک معاشرے کی تشکیل دی جی. کہ وہ ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھیں. اور ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر وہ کسی کی حق تلفی کریں گے تو یہی ظلم ہے. حالانکہ وہ مال کی ہم عموماً سمجھتے ہیں، مال کی یا کسی پہ قبضہ کیا ہو. لیکن اگر کوئی جملہ بھی ایسا کہتا ہے جو کسی کی حد کے عزت کا باعث ہے تو یہ بھی اسلام میں ظلم ہی شمار ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے ظلم و ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم روز قیامت بہت سے اندھیروں میں بدل جائے گا. یعنی یہاں پہ ایک ظلم ہے نا، تو روز قیامت بہت سے اندھیروں میں یہ بدل جائے گا. اندھیروں کا سامنا کرنا پڑے گا جس دن نور کی روشنی کی بڑی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی لکھا، وہ ہم نے بس لکھ دیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے جو آپ نے سوال کیا کہ ایسی بات کرو جو بہت ہی اچھی ہو. قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہیں کہ وہ بات کریں جو بہت ہی خوبصورت ہو، بہت ہی اچھی ہو، بہت ہی نتھری ہوئی، دھلی ہوئی اور بڑی نرم گفتگو ہو. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ دل میں گھر کر جاتی ہے. اور اگر کوئی رکھنا ایسا رکھیں گے ہم، لوز ٹاک کریں گے، کوئی اچھی گفتگو نہیں کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس میں اور اس بندے کے درمیان ایک دشمنی، ایک عداوت، ایک بغض اور نفرت پیدا ہوگی. تو اسلام تو ہمیں سختی سے روکتا ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ مشہور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھی. تو ایک یہودی نے آپ کو سلام کیا، تو اس نے سلام میں سلام نہ کہا بلکہ لفظ السلام علیکم، بلکہ اس نے کہا السلام علیکم. تو سلام کا مطلب ہے سلامتی اور سام کا مطلب ہے نعوذ باللہ موت، یعنی بالکل الٹ اس کا مفہوم ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، اس یہودی کو کہا کہ وعلیکم السلام واللعنہ والملام، ایسے جملے کہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ تم نے ایسے بات نہیں کرنی. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نہیں جان رہے کہ اس نے کیا کہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم نہیں جان رہی.
یعنی کہ دیکھیے یہود ہیں اور اسلام کے مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن ہیں، لیکن آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے ایسے گفتگو نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم مسلم معاشرے میں ہوں تو پھر ہمارے گفتگو کے اگر یہ انداز ہوں، یہ لہجے ہوں، تو اس سے تو بات بہت دور نکل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بیں، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وہ نفرت آمیز گفتگو، وہ الفاظ، وہ لہجے، ان کو ختم کریں اور محبتوں کو پروان چڑھائیں. فاروق صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرے کا عدل ہے، ہماری اخلاقیات کا عدل ہے، یہ سماجی عدل کی بنیاد ہے، سماجی عدل ہے، ہمارے رویوں کا عدل ہے کہ ہم اگر کوئی ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں تو اس کو ہم بیلنس کریں، ہم اس کو اس طرح کا جواب نہ دیں. لیکن ہماری عام روٹین میں نظر یہی اب آتا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کا اگر ہم ذکر کریں تو ایک اگر کسی نے غلط جملہ لکھا ہے اس کے نیچے 20 غلط جملے آئیں گے، بالکل ایسے ہی، اور کئی گنا زیادہ، جی کئی گنا زیادہ، اور وہ انتشار کی جانب چلی جائے گی وہ گفتگو. بلکہ سر میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ جو حقوق کی ادائیگی، اس سے انکار سے جو فساد جنم لیتا ہے، اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسلامی تعلیمات میں اس کی کس قدر مذمت کی گئی. جیسے نعمان صاحب نے ابھی فرمایا، میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیے مذمت کیسے کی گئی ہے اور روکا گیا اس سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کو برابر قرار دیا اللہ نے، اور ان کے حقوق پہ برابر رکھے جی، اور کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے. وہ تقویٰ وہ جس کے ہے، یعنی وہ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوگا تو وہ دوسروں کا زیادہ اور خیال رکھتا ہوگا اور زیادہ نرم ہوگا، تو اسی کی عزت ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دو باتیں میں عرض کرتا ہوں یہاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قریش مکہ کو جو سب سے بڑا اعتراض تھا اسلام پر، بتوں کے علاوہ، وہ تو تھا ہی کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، اور اسلام میں بت جو ہے وہ نجس ہیں. تو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ جی سارے کالا ہو، کوئی غلام ہو، کوئی کسی چھوٹی سی نسل کا ہو، اس کو بھی یہ اسی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ قریش کے سرداروں کو کرتے ہیں. اس سے بڑی تکلیف تھی انہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری زندگی کا وتیرہ یہی تھا. اب دیکھیے کئی دنوں سے بھوک ہے، خندق کا جنگ ہے، اور ایک جگہ سے حضرت انس کے گھر سے یہ آتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں، اور ہمارے یہاں کچھ پک رہا ہے. تو وہ ان کی والدہ نے سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حالت، تو انہوں نے کوئی جو ایک چھوٹا بہت میمنہ تھا کوئی، وہ ذبح کر کے تو اس کو پکا لیا. آپ کو جب پتہ چلا اور بتایا گیا کہ جی اتنا چھوٹا سا ہے، تو خاص جو بہت زیادہ ضرورت مند ہوں ان کو لے کے آئیں. آپ نے سب کو کہا کہ آ جاؤ. دیکھیے آپ یہاں بھی کیسے، یعنی آپ کا جو اعجاز ہے نا وہ بھی عدل و انصاف، اس کے تحت بھی عدل و انصاف ہے، یکساں رکھا، انہوں نے کہا سب آئیں گے. سب آئیں. اچھا وہاں گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقہ اختیار کیا، سب کو کھلایا پلایا، سب کو. اور وہ صحابہ تو بعد میں کہتے ہیں، انگلیاں دانتوں میں ڈال کے کہتے ہیں کہ حد تو یہ ہو گئی، اتنا تھوڑا سا کھانا تھا، سب کو پورا ہو گیا، سارے سیر ہو گئے، کھانا ویسے کا ویسا رکھا ہوا تھا. پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو طریقہ ہے کہ میں چاہے ساری کائنات میں اللہ کے بعد میرا مقام ہے، اس کے باوجود جو آداب ہیں وہ یہی ہیں کہ جو میزبان بنے گا، آپ میزبان اس طرح سے بنے نا کہ سب کو بلا لیا. بلایا تو چند لوگوں کو گیا تھا، لیکن آپ نے سب کو بلا لیا. تو آپ نے آخر میں ہی کھایا، اور غلاموں کو بھی پہلے کھلا دیا، مسکینوں کو بھی پہلے کھلا دیا. جو بہت زیادہ باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے بلال جیسے لوگ تھے ان کو بھی پہلے کھلا لیا، سب کو. اور سب کو ملا، سب نے کھایا، ایک جیسا کھایا، ان کو پہلے کھلایا، خود آخر میں کھایا. انصاف کا ترازو اگر دیکھیں تو پھر یہ نظر آتا ہے، اور پھر کھانا ویسا کا ویسا. ٹھیک ہے سر، ڈیفینیٹلی آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. مطلب یہ ہوا کہ اگر عدل و انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے اور سب کے حقوق دیے جائیں تو اس دنیا میں بھی برکتوں کی کوئی حد نہیں ہوتی. ماشاءاللہ، بے شک اس پہ ضرور گفتگو کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں عمران جاوید قریشی صاحب، ایڈوکیٹ ہیں، ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ.
اسد تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. مجھے یہ فرمائیے گا کہ ہم گفتگو کریں انصاف کی فراہمی کے حوالے سے, تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی شامل کریں ہم گفتگو میں. فرمائیے گا کہ پاکستان میں سماجی انصاف کے پیش نظر ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ کیا ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بہت ہی ایک حساس ایشو کے اوپر بات کا موقع دیا ہے. اسے میں دو پیرائے میں دیکھنا چاہوں گا اور بات کرنا چاہوں گا. ایک ہے آپ کی انڈیویجول رسپانسبلٹی, آپ کی ذمہ داری, آپ ذاتی طور پر کیا ذمہ داری سمجھتے ہیں ایک سماجی انصاف کے لیے. جی. اور ایک آپ کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, جس فیملی کے ساتھ آپ بلونگ کرتے ہیں, جس پروفیشن کے ساتھ آپ بلونگ کرتے ہیں, اور جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں, موو کرتے ہیں, تو اس کو دونوں زاویوں سے دیکھنا پڑے گا. اگر آپ ذاتی طور پر بہت اچھے ہیں مگر آپ کا سارا معاشرہ جو سا ہے وہ آپ کو اس سسٹم میں رہنے نہیں دیتا, تو کہیں نہ کہیں آپ سے بھی پھر وہ سسٹم میں رہنے کے لیے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اسی لیے اس از دا ٹو وے, اس کو اسی زاویے سے دیکھا جائے گا کہ ہم ذاتی طور پر بھی درست ہوں اور جس سسٹم میں جس معاشرے میں رہتے ہیں اس سے بھی درست کرنا ہوگا. اب اس میں جو سسٹم ہے اس کی خامیاں کوتاہیوں پہ بات کرنے کے پاس ہمارے پاس بڑا مواد ہے, ہم بہت خوشی سے بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی سسٹم کرپٹ ہے, وہ ریڈی والا کرپٹ ہے, وہ فلاں کرپٹ ہے. تو بھئی یہ بنے کیسے, بنایا کیسے گیا؟ یہ سارا ایک ایوالو سسٹم, کتنے ہم 72 سال 76 سال کی اپنی ہسٹری کہتے ہیں, اس سے پہلے بھی دیکھ لیجئے اس سے پہلے کا کیا نظام تھا. اور اب جب ہم ذاتی طور کے اوپر دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک انصاف لانے کے لیے, ایک اکاؤنٹیبلٹی لانے کے لیے, ایک ہارمنی لانے کے لیے اور ایک اچھا معاشرہ دیکھنے کے لیے ہم ذاتی طور پر کیا کر سکتے ہیں. ذاتی طور کے اوپر تو ہم وہی کر سکیں گے جو ہماری ذات سے لنک ہے. اگر میں کوئی جاب کرتا ہوں, اگر میں کام کرتا ہوں, میں ایمانداری سے وہ کروں, اور اگر وہ میں اس میں ایمانداری سے نہیں کرتا تو خامی آ جاتی ہے. اب جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے, جو معاشرہ ہے, دیکھیں کہ بل بجلی کے آج سرو ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں. اب آپ خواتین یا جب ہم صبح آفس کے لیے نکلے تو وہ بیچاری کو بل پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے, جی اتنی تو ہماری بجلی استعمال نہیں کی, اتنا بل آ گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ سوئی گیس کے ایشو چل رہے ہیں, وہ خواتین جی گیس آ نہیں رہی, بل اتنے زیادہ آ گئے. یہ جو معاشرے کا سسٹم اس طرح بنا دیا گیا ہے, میں اسے سمجھتا ہوں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے سے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, صرف اور صرف وہ یہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم شوڈ بی ون. اس میں ہم ایجوکیشن کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں, کرسچن ہے تو چرچ کا رخ کرتے ہیں, اور جب دنیاوی تعلیم لینے کے لیے ہم اسکول جاتے ہیں. تو یہ کیوں اکٹھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ صرف 4 سے 5 گھنٹے کی تعلیم سب کے لیے فکس کر دیں, عمر چھوڑ دیں اس میں کہ جی اب یہ بڑی ایج کا ہے, یہ چھوٹی ایج کا ہے, فلاں ایج کا ہے, ایک ریولیوشنری انقلاب لگائیں, 3 مہینے کا کورس ڈیزائن کریں, اور پھر آپ دیکھیں چاہے آپ ذاتی حیثیت ہو, کولیکٹیو حیثیت ہو, جو بھی معاملہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی نظام سے ہی آپ معاشرے کی آبیاری کر سکتے ہیں. اور جب تک آپ تعلیم میں بگاڑ ہے, آپ کا سسٹم اسی طرح جنریٹ کرتا رہے گا, جتنے مرضی آپ اچھے ہو جائیں آپ کو سسٹم ہی جینے نہیں دیتا. ٹھیک ہے سر, ابھی جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ لوگوں کا روزگار اس طرح سے نہیں ہے, لیکن حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں, دن بدن اور خرابی کی طرف لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ حالات ہو رہے ہیں. تو پھر روزگار اور انصاف کے حصول میں جو سماجی انصاف ہے وہ معاشرے کی بقا کے لیے پھر اہم تو ہے, اور اگر اہم ہے تو کس قدر اہم ہے, ہم اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں اب میں بجلی کے بل کی مثال دیتا ہوں. اب بل اس کا آگے 20,000, اس کی تنخواہ جو سی ہے وہ 18,000 ہے, اتنے وہ کما کے لاتا ہے, مزدور ہے, کئی دیر جھاڑی لگی نہیں, وہ کیا کرے گا؟ سسٹم بھی اپنے بچے پالنے کے لیے, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, محترم کہہ رہے تھے کہ 1 کلو یا 2 کلو دودھ لے کر آ رہے ہیں, اب وہ بھی چاہے ملاوٹ والا ملا یا خراب ملا ہے, 1 گڑ کے ساتھ 2 گڑ بھی فری. یہ کیا سسٹم ہے؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. سماجی انصاف پھر یہاں آ کے رک جاتا ہے. میں نے کمپلینٹ کرنی ہے ملاوٹ والا دودھ, پولیس نہیں پکڑے گی کہ نہیں جناب یہ آپ کو جو ہے نا اس کا فوڈ اتھارٹی کو کمپلینٹ کرنی پڑے گی. فوڈ اتھارٹی کا کہاں دفتر ہے جی؟ آئی ڈو ناٹ نو. میں ادھر پتا کر کے چلا جاتا ہوں, انہیں کہنا 2 وٹنس لے کر آئیں, گواہ لے کر آئیں, ہم پھر آئیں گے. یہ جناب سسٹم لنک اسی چیزوں سے ہے کہ آپ کو یہ کرپٹ بنا رہا ہے. وہ جان بوجھ کر, اب پلاننگ غلط ہے. آپ کے علاقے میں اتنی دکانیں کھل گئی, کہاں سے انہوں نے اجازت لی ہے؟ آپ کے قریبی ٹاؤن انتظامیہ سے. ٹاؤن انتظامیہ سٹاف ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس تو یہ کلرک تھا, اس کو ہم نے ایز اے انسپیکٹر کا رول دیا ہوا ہے, نہ اس کا عہدہ ہے نہ اختیار ہے, وہ جا کے لوگوں کو چھاپے مار رہا ہے. جتنی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں وہ 200 روپے ان سے ڈیلی لے رہا ہے, اس کو تو لاکھوں روپے کی انکم بن رہی ہے, اور کیا ہے وہ ایک کلرک ہے. سسٹم میں خرابیاں بھائی, سسٹم کی جب تک نہیں ہوگا ہم عام لوگ کو اس میں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. وہ مجبور ہے کہ ریڑی باندھ کرپشن کرنے کے لیے, کہ جب اسے پتا ہے کہ میں نے شام کو یہ آنا ہے ٹاؤن انتظامیہ کا 200 روپیہ دینے ہیں اور ابھی تک میں نے کمایا کچھ نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ گندا پھل بیچے گا. اور یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ سسٹم اسی طرح خرابی رہے اچھا گا. قریشی صاحب, جس آپ فرما رہے ہیں
جب سسٹم ہی ناانصافی پہ مبنی ہوگا تو پھر انصاف کس طرح سے مل سکے گا؟ مجھے یہ یہاں پہ فرمائیے گا کہ سماجی ناانصافی میں جو معاشی عدم مساوات ہے یہ کیا کردار ادا کرتی ہے؟ ہمیں بیلنس ہی نہیں نظر آتا تو پھر ناانصافیاں ہوتی رہیں گی. ایگزیکٹلی رائٹ نظامی صاحب. اس میں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ دنیا میں نظام قانون بھی چینج ہو گیا ہوا ہے. جی ہم ابھی تک 1860 کے پینل کوڈ پہ چل رہے ہیں, ہم 1898 اور 1908 کی سول پروسیجر کوڈ پہ چل رہے ہیں. کیا ہے دنیا میں کمپلینٹ کا نظام ہے. کمپلینٹ کیا ہے؟ آپ کو کوئی ایشو دیکھا, جیسے ہم 15 کی, اب آپ کی ذمہ داری ختم ہے, اب وہ ادارہ آئے گا سب کچھ کرے گا, ہمارا نہیں کرتا. ادھر 15 کر لیں, انہوں نے کہا آؤ جی کمپلینٹ کی تھی, چلو ہمارے ساتھ گواہی دو, ثبوت دو. کہاں ہے؟ ابھی بھی ہم نے ون جو assert must prove it, اس نے ثابت کرنا ہے کہ جناب میرے خلاف شکایت کی تھی, یہ جھوٹا بندہ ہے. دنیا میں یہ ہے, آپ نے کمپلینٹ کر دی, انہوں نے آ کے ثبوت ڈھونڈنے ہیں, انہوں نے آ کے چیز پکڑنی ہے. اب یہ انصاف کے نظام میں بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس اب دیکھیں کہ آپ نے عدلیہ تک اپروچ کرنا ہے. عدلیہ تک ہی جانا نا, آپ کی وہ چھوٹی عدلیہ ہے سول کوڈ تحصیل کی سطح کے اوپر, اس سے اوپر آپ کی ڈسٹرکٹ کی ہے, ڈسٹرکٹ کے اوپر صوبے کی, اور صوبے کے اوپر آپ کی اسلام آباد سپریم کورٹ ہے اور اس کی رجسٹری ہے چاروں صوبوں میں. اب یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک کمپلینٹ کے لیے آپ کو 2 سے 2.5 سال چاہیے, تو یہ آپ سسٹم میں انصاف مانگ سکیں گے؟ جی نہیں مانگ سکتے. اچھا سر, مجھے تو ایک چیز اور یاد آ گئی یہاں پہ, آپ انصاف کی اور میں انصاف کی بات کر رہے ہیں, لیکن انصاف تو پھر یہ ہونا چاہیے جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ آپ نے کمپلین کر دی, دنیا میں اب یہ سسٹم چل رہا ہے, اب وہ ڈپارٹمنٹ آ کے اس کمپلین کو دور کرے گا اور اس کے ویئر اباؤٹس دیکھے گا. ہمارے یہاں پہ اگر میں بجلی کے بل کی مثال لے لوں یا بجلی کی کمپلین کی مثال لے لوں, تو آپ کمپلین کریں تو پہلے تو وہ آئیں گے نہیں, اور اگر کسی نہ کسی طرح سے کسی سورسز کو لڑا کے وہ آ بھی جاتے ہیں آپ کے پاس, اور اگر انہوں نے کسی اوپر سٹرنگ پہ چڑھنا ہے, وائر پہ چڑھنا ہے یا پول کے اوپر جانا ہے, تو آ کے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, ہمارے پاس سیڑھی نہیں ہے, ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, آپ ہمیں یہ ارینج کر دیں تو پھر ہم آپ کی یہ کمپلین دور کر دیں گے. یہ بھی ایک ناانصافی ہے. آپ ٹیکسز دے رہے ہیں, بلز دے رہے ہیں, اوور برڈن ہیں, آلریڈی مہنگائی میں دبے ہوئے ہیں, انصاف آپ کو ڈپارٹمنٹ سے نہیں ملتا, تو پھر یہ انصاف کیسے ہوگا؟ یعنی امیر کے لیے انصاف اور ہے, غریب کے لیے انصاف اور ہے, یہ 2 علیحدہ بیریئرز ہیں انصاف کے ہمارے پاس. آپ دیکھ لیں, اس میں کوئی آر نہیں ہے کہنے کی. اگر آپ طاقتور ہیں, آپ کے لنکس ہیں, تو آپ کو رات کو بھی ہائی کورٹ کھل جائے گی, سپریم کورٹ بھی رات کو بیٹھ جائے گی. اور اگر آپ عام انسان ہیں تو آپ کے لیے کورٹ دن میں بھی موجود نہیں ہے. پہلے آپ کو پورا وہ پروسیس سے ہو کے آنا ہے, فائل کریں, فائل کرنے کے بعد اس میں 10 آبجیکشن وہ لگائیں گے کہ جی آپ کا فلاں فارم نہیں ہے, آپ کی فلاں ٹکٹ نہیں لگی ہوئی, آپ کی کورٹ فیس نہیں لگی ہوئی. لیکن وہ چکر ہی لگاتا رہے گا عام آدمی, اور جب تک وہ کوئی 5-7 ہزار روپیہ نہیں دے گا, آپ کی وہ فائل ہی نہیں ہو سکتی. آپ کی پٹیشن کو جو سارا اس کا پروسیجر کا کورٹ فیس فلانا یہ وہ چیزیں. تو میرا اس میں ادب سے گزارش یہ ہوگی, سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ایک ہی پوائنٹ کیجئے کہ ایجوکیشن سیم فار دا ہول کمیونٹی. اس میں آپ کے غریب امیر کے بچے کے لیے ایک نظام تعلیم کیجئے, اور نظام تعلیم کا ایک کورس ہو. باقی آپ کی میٹرک کے بعد یا اس کے بعد جو ہے نا آپشنل ایجوکیشن جو مرضی رکھے. مگر ایک جو سا ہے ہمارے آئین پاکستان کا آرٹیکل 25 وہ کہتا ہے ایکوالٹی, اور اس میں ایڈ کیا گیا 18 امینڈمنٹ کا لازمی 16 سال تک ہمیں تعلیم دے گی. اس کے اوپر فوکس ہو جائے نا سارا, جی اور ایک سلیبس ہو جائے, تو یہ بہت ہماری چینج آ سکتی. اور جہاں تک قانون میں چینجز کی ضرورت ہے, قانون میں چینجز کی تو یہ ضرورت ہے کہ آپ ایکوالٹی کر دیجئے. جو عدالتوں کا نظام ہے اس میں یونیفارم پروسیس کر دیجئے, تو پھر انشاءاللہ تعالی انصاف ہوتا بھی نظر آئے گا. اچھا سر, میں چاہوں گا کہ چند ایک جملے آپ یہ بھی کہہ دیجئے, مجھے پھر اس کے بعد آپ سے رخصت لینی ہے, کہ غربت کے خاتمے کے لیے بھی ہم انصاف کو اگر لاگو کر دیں تو یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوگا. جی بہت زیادہ ہوگا. دیکھیں ہر شعبے میں آپ بات کریں, میں نے لیبر لاز کے متعلق ایک ریٹ کی جی ہائی کورٹ میں, اس میں لیبر سیکرٹری صاحب کو ڈائریکشن ہوئی کہ آپ بتائیے جتنی یہ انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے 1500 ملازم رکھے ہوئے, اور جو وہ رجسٹر کرواتے ہیں وہ 100-150 رجسٹر کروائے ہیں, باقی 1400-1500 سے وہ ڈیلی ویجز پہ کام لے رہے ہیں. انہیں کانٹریکٹ نہیں دیے جاتے, ان کو رائٹس ہی نہیں دیے جاتے. اسی طرح آپ ڈیلی ویجز کو دیکھ لیجیے, وہ 90 ڈیز کے بعد اس کو ریوائز کرتے ہیں, کانٹریکٹ نہیں دیتے. تو غربت کے خاتمے کرنے کے لیے لنک انظام انصافی ہوتا ہے کہ یونیفارمٹی ہو. اس میں جو لیبر لاز ہیں اس کے مطابق یہ کسی سے 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لے سکتے, 1 گھنٹہ ریسٹ دیں گے, جی لائٹ ورک ہوگا, اور جو مناسب ورک ہے اس کے مطابق اس کا ریمینریشن زیادہ ہوگا. مگر یہ دیکھ لیں سیکورٹی گارڈ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں. اب ان کی رجسٹریشن کے لیے جا کے پوچھا تو کریے, ہوم ڈپارٹمنٹ انہیں لائسنس دیتی ہے, اور جو بیچارے عام ورکرز ہیں یا کچھ ہے وہ انڈسٹری میں جا کے کام کرتے ہیں. تو یہ تضاد ہے انصاف میں بھی. غربت کے خاتمے کے لیے صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا ان کے ریسورسز بنائیں,
کہ آپ نے چھوٹا موٹا جو بھی کاروبار بزنس کرنا ہے اس طرف آئیں, جابز نوکریوں کو طرف فوکس نہ کریں. آپ جیسے یہ ریڈی بان کی بات بتائی, چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں, اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اور ٹھیک اس میں بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. عمران جاوید قریشی صاحب ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو ویری مچ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جو مہمان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں دوبارہ. سر میں آپ سے ایک کویسچن اور کرنا چاہوں گا, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. جو حقوق کی ادائیگی ہے ان سے انکار جو ہے یہ بھی فساد جنم لیتا ہے اس سے. تو اسلامی تعلیمات اس کی کس قدر مذمت کرتے ہیں کہ آپ کے ذمے یہ ہے اور آپ کے حقوق یہ ہیں, اگر ان میں انصاف نہ ہو تو بھی فساد جنم لے گا. بالکل, وہاں کسی کا دنیاوی اعتبار سے کسی کا کوئی حق دوسرے سے زیادہ نہیں ہے, جی سب برابر ہیں. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بیٹھ کے خود کھاتے تھے وہیں غلام بھی وہیں بیٹھ کے کھاتے تھے. جو کھانا آپ کھاتے تھے وہی غلام بھی کھاتے تھے. ان کو تو بہت گھٹیا سمجھا جاتا ہے. بات اصل یہی ہے کہ آپ کا سارے رویے, سماجی رویے سارے وہ انصاف اور عدل پہ مبنی ہونے چاہیے. سب کو ایک درجہ دیا جائے, سب کی اسی طرح سے ان کا خیال رکھا جائے, سب کے حقوق کا خیال اسی طرح سے رکھا جائے. یہی ضروری ہے. اور اسی پہ غیر مسلموں کو اس وقت اعتراض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر. اسی وجہ سے اعتراض تھا کہ سب کو برابر قرار دے دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی سے ہی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ جس میں ساری امت ایک کڑی میں جڑ گئی اور سارے اکٹھے ہو گئے, ایک جیسے ہو گئے, اور سب نے اپنے اپنے فریضے صحیح طریقے سے ادا کیے. نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی اس وقت کی دو سپر پاورز تھیں, ایک ایران تھی سپر پاور اس وقت اور دوسری روم تھی. دونوں کی دونوں شکست کھا گئیں ان سے کہ جن کو وہ بھوکا ننگا کہتے تھے, اور جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے, جن کے پاس کھانے کو پورا نہیں تھا. وجہ کیا تھی کہ ان کے اندر آپس میں کوئی کسی کو برتری نہیں تھی, سب برابر تھے. اور سب برابر تھے اس لیے وہ پرفارم بھی بہترین کرتے تھے, پرفارمنس بھی بہترین تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں بھی نازل ہوئیں اور فتوحات بھی ملیں اور آسانیاں بھی ملیں. اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ان فتوحات کے نتیجے میں جہاں جہاں اسلام قائم ہو گیا وہاں کی معاشی حالت کہاں پہنچ گئی. ٹھیک ہے, اسی نوٹ کے ساتھ میں بریک کی طرف بھی چلوں گا اور شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. آل دو کہ آج وقت تھوڑا کم رہا, لیکن چونکہ ذمہ داری یہ بھی ادا کرنی ہے, انشاءاللہ اور نشست رکھیں گے آپ سے سیکھنے کے لیے. سر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود رہے مولانا نعمان فاروقی صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ پروفیسر محمد یحییٰ صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہم جب اپنے ارد گرد ماحول دیکھتے ہیں تو انصاف کی جو عدم فراہمی ہے, ہر وقت اپنے عدالتی نظام اور حکومت کو ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں. لیکن آپ کی اور میری انفرادی طور پہ ذمہ داری کیا ہے, سب سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. میں خود انصاف کروں گا, انصاف پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا تو معاشرے اسی طرح سے پروان چڑھتے ہیں اور پھر یہ ون بائی ون اپنا حصہ ڈالتے ہوئے ایک پورا خوبصورت معاشرہ تشکیل ہوتا ہے. ورنہ ایسی ناانصافیاں چلتی رہیں گی. اپنے آپ سے آغاز کیجئے. اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.